راز آنکھیں تیری قسمت 2 اس قلم میں ہے نور قسط نمبر 53۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں صوفے پر ونڈو کے پاس بیٹھی مسلسل آسمان پر نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں ہر تاثر سے خالی تھیں، مگر پھر بھی ان میں گہری اداسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ایک حصہ کہیں کھو گیا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر سامنے کیے تو ان پر ابھی بھی گہرے رنگ کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ اتنا گہرا چڑھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر قبول ہے لکھا تھا اور دوسرے ہاتھ پر ہارون کی دلہن۔ یہ دیکھتے ایک بار دوبارہ اس کی آنکھوں سے نمی چھلک پڑی۔ 1 2 3 اور پھر بے شمار آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہنے لگے۔ اب اسے اپنے رویے کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی کہہ گئی۔ اسے ہارون سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہارون سرمد جیسا تو ہرگز نہیں تھا، اور ایک حقیقت تو یہ بھی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی ہارون کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی۔ خود سے لڑتی جنگ ہار گئی تو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارمان اور زرین تو اگلی صبح ہی واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد نہ ہی ان دونوں نے منال سے رابطہ کیا اور نہ ہی اس کے بعد ہارون نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں چلی جائے، دنیا کے کسی ایسے کونے میں جہاں اسے سکون آ جائے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک سے ہوش میں آئی۔ منال نے اپنے آنسو صاف کیے، دروازے کی جانب دیکھا تو ملازمہ کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت پھولوں کا ایک بوکے تھا۔ وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ منال نے سر ہلاتے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ منال کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ میم، یہ آپ کے لیے آئے ہیں، کورئر والا دے کر گیا ہے۔ منال حیران ہوئی۔ ملازمہ وہ اسے پکڑا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بہت خوبصورت فریش گلابوں کا بوکے تھا۔ منال کے لبوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ نے چھوا۔ اسے فریش سرخ گلاب بے حد پسند تھے۔ جس نے بھی بھیجے تھے یقیناً منال کی پسند سے واقف تھا۔ منال نے گلاب ناک کے پاس کیے، ایک گہری سانس لی۔ ان کی تازگی محسوس کرتے اس کے اندر تک طمانینت اتر گئی۔ وہ لمحوں میں اپنی ساری پریشانیاں بھولتی کھل کر مسکرائی تھی۔ اچانک اس کی نظر پھولوں کے درمیان ایک انویلپ تک گئی۔ منال نے انویلپ باہر نکال کر کھولا تو اس کے اندر ایک سفید رنگ کا موٹا کارڈ تھا، جس میں کمپیوٹرائزڈ انگلش میں 4 لائنز پرنٹ تھیں۔ ان کا مطلب کچھ یوں تھا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، صرف ایک موقع دو ہر غلط فہمی دور کرنے کا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ کلیئر کر دوں گا۔ ایک نئی شروعات کے لیے آج رات تمہارا اس ہوٹل میں انتظار کروں گا، ضرور آنا، مائی ڈیئر وائف، تمہارا پیارا ہسبینڈ۔ آخر میں ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر لکھا تھا۔ اس نے جس انداز میں منال کو یہ بھیجا تھا، اس پر منال سارے کام بھول کر ہنس پڑی تھی۔ اسے واقعی ہارون کا یہ انداز بے حد پسند آیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، غصہ تھی یا پھر خود سے خفا، وہ ہر چیز بھول گئی۔ بس یاد تھا تو صرف اتنا کہ اب ہارون اس کا شوہر ہے، وہ ضرور جائے گی۔ وہ سو چکی تھی، کیونکہ اس بار سب کچھ ٹھیک کرنے کی پہل ہارون نے کی تھی۔ وہ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا، تو منال بھی اب سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہارون اس کی عزت کرتا ہے۔ وہ سرمد نہیں ہے جو بھرے مجمع میں اس کے کردار کے فرقچے بکھیر دے۔ اس میں سرمد کی طرح انا نہیں تھی۔ وہ ایک جنٹل مین تھا جو جھکنا جانتا تھا کہ اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کسی کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ تب تک منال کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے موجود رہا جب منال بہت اکیلی تھی۔ وہ اس سنسان راستے پر رات کے اس کی حفاظت کے لیے اپنے دوست کا نکاح چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ جب اسے لگا وہ اپنی بہن کھو دے گی، وہ بھی ہارون ہی تھا جو تب تک اس کے ساتھ تھا جب وہ ریسٹورنٹ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ بھی ہارون ہی تھا جو تب اس کے ساتھ تھا جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ منال ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی ہے۔ وہ ہر جگہ اس کے لیے آیا تھا، تو پھر وہ کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ وہ عہد کر چکی تھی کہ اگلا قدم وہ لے گی۔ منال کے چہرے پر آج کافی دنوں بعد ایسی مسکراہٹ آئی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ عنقریب اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتانے والی ہے۔ اگر ہم اس منظر کو یہی چھوڑ کر ماضی میں آئیں تو یہ ان کے نکاح سے اگلی صبح کا منظر تھا۔ ارمان اس وقت ہارون کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ زرین کو گھر چھوڑ کر ہارون کی طرف آیا تھا۔ دونوں بالکنی میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہارون کافی نارمل نظر آ رہا تھا اور ارمان الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بالآخر ہارون نے زچ ہوتے پوچھ ہی لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمان کے سوال پر ہارون کو تشویش ہوئی۔ مجھے کیا ہونا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہارون واقعی نارمل نظر آ رہا تھا۔ اچھا، وہ کل رات شاید تم دونوں میں کوئی بحث ہوئی تھی کیا؟ ارمان کا انداز لیا دیا سا ہی تھا۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ بس وہ کچھ پریشان ہے کیونکہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسے وقت دے رہا ہوں اس فیز سے باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ کچھ نارمل ہو جائے گی اور حالات کو ایکسیپٹ کر لے گی تب میں اس سے بات کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے ارمان۔ اس کا غصہ، اس کی تکلیف، سب کچھ اب سانجھا ہو چکا ہے۔ اگر وہ مجھے کچھ کہہ بھی دے
تو इन बातों को दिल पर लेने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचूंगा, गौर व फिक्र करूंगा। अरमान उसकी बातें सुनता पुरसुकून हो गया। हाँ, वो हारून था, हर सिचुएशन को संभालने वाला। वो अरमान थोड़ी था जो जल्द बेजार हो जाए। चलो अच्छी बात है, अरमान ने गहरी सांस लेकर इतना कहा जब हारून को अचानक कुछ याद आया। वो लड़की जिसके पीछे मैं 4 माह से पड़ा था, वो सितारा को मिल गई है। अरमान ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो लड़की हमारे लिए बहुत अहम है, वही बताएगी कि वाकई की हुई लड़कियाँ वो लोग कहाँ रखते हैं। तुम किसी भी तरह से इस लड़की को शीशे में उतार कर इसका कन्फेशन लेने की कोशिश करो। अरमान का लहजा इस बार कुछ हुक्मिया था। हारून ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, आज मैं सितारा और हादिया के साथ ही डिस्कस करने वाला हूँ। हादिया ने ही इसे ट्रैक किया था और सितारा ने उसकी सारी हिस्ट्री छान मारी थी। वो दोनों भी मेरे साथ इस केस पर काम करवा रही हैं। तो मैं इधर सब संभालता हूँ, तुम पुलिस स्टेशन देख लो। हारून ने आखिर में मशवरा दिया। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। फिर कुछ देर बाद वो हारून से मिलता वहाँ से निकल आया। फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया था। सारा दिन पुलिस स्टेशन में मसरूफ़ रहा। रात के 10 बजे वो घर के लिए निकला था। आज काफ़ी हेक्टिक दिन था। वो काफ़ी थक चुका था। दिल चाह रहा था बस घर जाकर गहरी नींद सो जाए। अब उसके सर पर भी दर्द होने लगा था। आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी शराजी हाउस के पोर्च में रुकी। गाड़ी पार्क करता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज खाली था। वह सर झटक कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। जब उसकी निगाह बैक गार्डन की तरफ उठी, लाउंज के पिछले दरवाजे से वो इसे नजर आई। सामने ही लॉन में ज़ुबिया बेगम और शराजी साहब के साथ कुर्सी पर बैठी वो किसी बात पर हंस रही थी। गालिबन चाय का दौर चल रहा था। वो सब बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे। इसे मुस्कुराते देखकर अरमान के सारे वजूद में पुरसुकून उतर गया। ब्लैक कलर की फ्रॉक में इसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। कुछ देर वो वहीं खड़ा मुस्कुरा कर उसे देखे गया, यहाँ तक कि ज़रीन ने अपने चेहरे पर उसकी नज़रों के तपिश महसूस कर ली थी। फिर जब वो खड़े खड़े थक गया तो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। जब ज़रीन ने पलट कर देखा तो वो इससे ऊपर जाता दिखाई दिया। वो कुछ देर बाद ही सोने का कहकर इन दोनों के पास से उठकर अंदर आ गई। कमरे में दाखिल हुई तो अरमान फ्रेश होने के बाद ढीले से ट्राउज़र शर्ट में बेड पर लेटा शायद सो गया था। अरमान ज़रीन ने हैरत से उसे देखा। क्या इसकी तबीयत तो ठीक थी? उसे तशवीश हुई। वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। फिर चंद मिनट बाद वो ब्लैक कलर के नाइट ड्रेस में बाहर निकली। एक बार फिर अरमान को देखा। उसने कुछ खाया भी नहीं, शायद खाना वहीं खा लिया हो। ये सोचते हुए इसके पास आई। अरमान के माथे पर हाथ रखा तो महसूस हुआ उसे हल्का हल्का बुखार हो रहा था। ज़रीन ने चंद पल उसे देखा। क्या वो इतनी गहरी नींद में था कि ज़रीन के हाथ का लम्स भी महसूस नहीं हुआ? आज उसने वापस आकर ज़रीन को प्यार से गले भी नहीं लगाया, ना कोई बात की। अब ज़रीन को बेचैनी होने लगी थी। साथ न जाने क्यों गुस्सा भी आने लगा था। शायद इसलिए क्योंकि अब अरमान इसे कहाँ इग्नोर करता था। वो बेबसी से होंठ चबाती कुछ देर वहीं खड़ी उसे देखती रही। आलम, फिर कुछ प्यार से उसे पुकारा। अरमान की नींद में डूबी आवाज़ उभरी। वो तो नींद में भी इस औरत की पुकार फरामोश नहीं कर सकता था। क्या हुआ है आपको? उसने खफगी से मुंह फुलाकर पूछा। कुछ नहीं हुआ, सो जाओ यार, मुझे भी सोने दो। बस के इतने ऊंचे लहजे में बोलने से जैसे शदीद डिस्टर्ब हुआ था। ज़रीन को मज़ीद गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से वहाँ से पलटी और अब घूमकर बेड की दूसरी साइड आकर अपनी जगह बैठ गई। न जाने क्यों इसे आज इतना गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था तकिया उठाकर ही अरमान के सर पर दे मारे। शायद इस हालत में कुछ ज़्यादा ही मूड स्विंग का मसला हो रहा था। वो अपना गुस्सा जब्त करती बेड पर लेट गई। मगर सुकून कहाँ आना था। कितनी देर करवटें बदलती रही मगर वही बेसुकूनी। थक हार कर वो उठी। अरमान के करीब होकर उसके सीने पर सर रखकर उसका बाजू पकड़ लिया, जैसे उसे अपनी जानी मुतवज्जो किया हो। नींद में भी अरमान को अपने वजूद ऊपर बोझ महसूस हो गया था। वो जैसे मज़ीद डिस्टर्ब हुआ। इसे गहरी नींद आ रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बीवी को आज ही उसे तंग करना था। ज़री, क्या मसला है? सो जाओ प्लीज़, मुझे भी सोने दो, मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है। वो नींद से बंद होती आंखें बहुत मुश्किल से खोले बड़बड़ाया। आपको क्या मसला है आलम? मैं कब कुछ कह रही हूँ? अगर आपके सीने पर सर रखकर सोना चाहती हूँ तो क्या तकलीफ़ हो रही है? वो भी इसी लहजे में गुस्से से गिरजी। अरमान का आज ऐसा मूड इससे बहुत गुस्सा दिला रहा था। अरमान ने तासुर से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, बस सो जाओ। मैं सारा दिन का थका हुआ पुलिस स्टेशन से वापस आया हूँ। इस वक्त तुम्हारी डांट सुनने की हिम्मत नहीं है यार। वो बेबसी से बड़बड़ाता अपना सर तकिए में छुपा चुका था। वो थका हुआ था। ये सुनकर ज़रीन का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और अपने शौहर पर जी भर कर प्यार आया। ज़रीन ने मुस्कुराते हुए अपना सर दोबारा उसके सीने पर रखा। तो किस बेवकूफ़ ने कहा था पुलिस की नौकरी करें? जब इतना ही दिमाग लगता है तो छोड़ दें, दफ़ा करें इस काम को। आपको कौन सा किसी चीज़ की कमी है? इतने बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे हैं। उसने मुस्कुराते सहूलत से मशवरा दिया। अरमान की नींद जैसे झटके से उड़ी। उसने आंखें पूरी खोले हैरत से ज़रीन को देखा। फिर उसके लब मुस्कुराहट में ढले। आपको याद करवाता चलूँ बेगम कि गालिबन वो बेवकूफ़ कोई और नहीं, आप ही हैं। भूल गई क्या? आपकी ख्वाहिश थी जिस पर अमल करने के लिए मुझे पुलिस वाला बनना पड़ा।
शरारती लहजे में कहते उसकी कमर के गिर्द दोनों हाथों से साथ बांधा। ज़रीन ने बेहद हैरानगी से अरमान को देखा। हैं, यह कब हुआ था? उसने याद करने की कोशिश की। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि आप भी बड़े होकर पुलिस वाले बन जाएं, बिल्कुल बाबा की तरह। उसे याद आया, हाँ उसने ऐसा कहा था। फिर जैसे ही याद आया, चेहरे पर गुस्से के दबे दबे तासुरात नुमाया हुए। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तीखे तेवरों से अरमान को घूरा, जो नफ़ी में सर हिला रहा था। यह सरासर इल्ज़ाम है, मैंने कब उड़ाया मजाक? अरमान मुस्कुरा रहा था और ज़रीन का गुस्से के मारे बुरा हाल था। नहीं, मैं जानती हूँ, ऐसा ही है। अरमान ने जैसे बेबसी से कंधे झुका दिए। ओके, तुम्हें नाराज़ होना है तो हो जाओ, तुम्हें सुबह मनाऊंगा। फ़िलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है। वो आंखें बंद किए कर गया। आलम, वह इसके सीने पर मुक्का मारती चीखी थी और अगले ही पल अरमान आलम का जानदार कहका कमरे में गूंजा। नहीं, ख्वाहिश पूरी कर दी है तो अब क्या एहसान जताएंगे? वह इसका एहसार में दबकी अब भी बड़बड़ा रही थी। मुझे ड्राइविंग सीखनी है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अचानक संजीदगी से हुक्मिया लहजे में बोली। अरमान ने हैरानगी से उसे देखा। क्या कहा? उसे लगा शायद उससे सुनने में कोई गलती हो गई है। ज़रीन ने उसका बाजू अपने सर से थोड़ा सा पीछे किया और उसके बाद अरमान की आंखों में आंखें गाड़े संजीदगी से दोबारा वही अल्फाज दोहराए। मैंने कहा मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मैं भी गाड़ी चलाना चाहती हूँ। वो बेहद संजीदा थी। अरमान के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। आधी रात को तुम्हें ड्राइविंग कहाँ से याद आ गई? दोबारा अपना बाजू उसके सर पर रख दिया। वो एक बार फिर उसका बाजू हटा चुकी थी। क्यों? मुझे जो बात जब याद आएगी तभी करूँगी ना। मुझे नहीं पता, मुझे सीखनी है तो बस सीखनी है, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। या शायद वो अरमान की तवज्जो पाने के लिए बस एक बहाना तलाश कर चुकी थी। अरमान ने उसे एक अदा से देखा। इस हालत में ड्राइविंग सीखनी है तुम्हें, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा? वो कुछ सख्ती से पूछा था। ज़रीन का इतना सा मुँह निकला। वो गुस्से में उसके एहसास से बाहर निकलने को मचली। छोड़े मुझे, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। पिता गुस्से में देखकर अरमान ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की और उसके गिर्द हिसार मजबूत कर दिया और उसकी हर कोशिश नाकाम बना दी। तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे करीब तो आ सकती हो, मगर ख़ुद को मुझसे दूर मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकती। और वैसे बेबस होती अब ऐसे भीगी आंखों से घूर रही थी। अरमान को इस पर जी भर कर प्यार आया। बेसाख्ता उसके माथे पर लब रखते एक सुकून सा महसूस किया। अच्छा, सिखा दूंगा, तब जब तुम्हारी सेहत तुम्हें इजाज़त देगी गाड़ी चलाने की, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं आ जाती। इस बार इसका लहजा नरम था। एक आप और एक आपकी बेटी, तो मैं कहूँ फिर? मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करते। वो बेबसी से रोने लगी थी। अरमान ने परेशानी से उसे देखा। किसने कहा मैं अपनी जान से प्यार नहीं करता? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मगर इस वक्त प्यार नहीं कर सकता। सर दर्द कर रहा है मेरा। मैं इस वक्त सिर्फ सोना चाहता हूँ, वरना मैं प्यार करने पर आया तो तुम्हारी नाजुक जान मुश्किल में आ जाएगी। इसलिए शाबाश, सो जाओ। ड्राइविंग सीखनी है ना तो रोज़ सुबह मेरे साथ जिम किया करो, अपनी सेहत बनाओ ड्राइविंग करने वाली। वो बेहद दर्जा नरम और मोहब्बत भरे लहजे में बात कर रहा था। ज़रीन ने कुछ कहने के लिए लब खोले जब वो इसकी बात काट गया। मैंने कहा ना अभी सो जाओ, वरना कसम से बहुत पछताओगी मेरी नींद तबाह करने के बाद। फिर तुम्हें मुझसे कोई बचा भी नहीं पाएगा, और तुम्हारी इस हालत की वजह से मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने मेरी नींद ख़राब करने की ज़रूरत की होती तो फिर अरमान आलम इसकी रातों की नींद हराम कर देता, मगर तुम तो मेरी नाजुक सी जान हो, इसलिए इतना रहम कर दिया। मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए, सो जाओ सुकून से। वैसे बातें करता हुआ आंखें बंद किए इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अजीम जो उससे झगड़ने के लिए कुछ कहने वाली थी तो वो सब भूल गई। बस याद रहा तो सिर्फ इतना कि वो इसके पास था, उसका सुकून, उसका कंफर्ट जोन। वो आंखें बंद किए चंद ही लम्हों में गहरी नींद उतर गई और इसके बालों में उंगलियां चलाता वो खुद कब सोया उसे एहसास भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद शहर पर एक खूबसूरत रात अपने आखिरी पहरों पर पहुंच चुकी थी। अगर हम वापस खान हाउस में झांक कर देखें तो इस वक्त मीनाल अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी। महरून रंग की पैरों को छूती फ्रॉक पहन रखी थी, जिस पर हल्का हल्का गोल्डन काम हुआ था। पाँव में गोल्डन हील्स थीं। बाल उसने सारे खोल रखे थे, बस सामने से उन्हें उठाकर कवर कर दिया था। होंठों पर महरून रंग की लिपस्टिक थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर रखा था। कलाइयों में भर भर कर महरून और गोल्डन रंग की चूड़ियाँ पहन रखी थी। गले में दुपट्टा झूल रहा था। क्योंकि ये मई का महीना चल रहा था इसलिए सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसने कोट नहीं पहना था। आखिरी बार खुद को सर से पैर तक शीशे में देखा। आज वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब वह हारून से मिलने के लिए तैयार थी। एक मुस्कुराती नज़र बेड साइड टेबल पर पड़े इन गुलाब के फूलों पर डाली। फिर वो बेड तक आई और अपना हैंड बैग उठाया, अपना मोबाइल बैग में डाला। फिर साइड टेबल से गाड़ी की चाबियाँ उठाईं। एक बार सोचा हारून को कॉल करे, फिर अपने ही ख्याल पर नफ़ी की। नहीं, वो इसे जाकर ही सरप्राइज़ देगी, क्योंकि उसे यकीन था कि हारून को यकीन होगा कि वो नहीं आएगी। बार बार मरियम को बताकर वो घर से निकल आई। अब मुस्कुराकर ड्राइविंग कर रही थी। बहुत अरसे बाद उसने खुद को इतना पुरसुकून महसूस किया और वो ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को अपना बना चुकी थी।
وہ سوچ چکی تھی کہ اب کسی سرمت کی وجہ سے اپنی خوشیوں کو تباہ نہیں کرے گی۔ تقریباً آدھا گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ مطلوبہ ہوٹل کے باہر پہنچ چکی تھی۔ گاڑی پارکنگ میں پارک کیے وہ اپنا بیگ پکڑتی گاڑی سے باہر نکل آئی اور اب مسکراتی ہوئی ہوٹل میں داخل ہوئی۔ وہ ریسیپشن تک آئی جب وہاں ایک میل ورکر کو کام کرتے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی مقابل شاید اسے پہچان گیا تھا۔ مسز منال؟ منال کو چونکی، پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ مس منال سے مسز منال سننا کتنا اچھا احساس تھا۔ اس لڑکے نے منال کے سامنے چابیاں رکھیں۔ سر نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ روم میں چلی جائیں، یہ آپ کی مطلوبہ کمرے کی چابی ہیں۔ منال کچھ حیران ہوئی، پھر مسکرا کر چابیاں پکڑیں۔ آخر وہ پولیس والا تھا، ہو سکتا ہے اس ہوٹل کا عملہ اسے اچھے سے جانتا ہو۔ منال اسے شکریہ کہتی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں ریسیپشن کے سامنے لابی میں بیٹھے کسی نے بہت غور سے منال کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ لفٹ مختلف فلور سے ہوتی 5ویں فلور پر رکی۔ وہ اسے لفٹ سے باہر نکلی۔ رات کے 9 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ راہداری میں داخل ہوئی تو مختلف رومز تھے۔ ان کمروں کو دیکھتے وہ اپنا مطلوبہ کمرہ ڈھونڈنے لگی۔ بالآخر اسے وہ کمرہ نظر آ گیا۔ اس نے کی ہول میں چابی ڈالی اور دروازہ چند لمحوں میں ہی کھل گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی مطلوبہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے امید تھی وہ اسے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہوگا، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا کمرے کا منظر واضح ہوا، جسے دیکھتے کسی نے منال کے چہرے سے مسکراہٹ نوچ ڈالی۔ سامنے کا منظر نہیں۔ بے اختیار وہ کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسے کتنے ہی پل لگے یقین کرنے میں کہ اس نے کیسا منظر دیکھا، مگر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے حواس سلب کر گیا۔ دل ٹوٹ کر 100 ٹکڑے ہوا تھا یا روح لہولہان ہوئی تھی، وہ اندازہ نہ کر سکی۔ یقین ٹوٹا تھا، اعتماد کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے عین بیچوں بیچ ہارون شرٹ لیس کھڑا تھا اور ایک انجان لڑکی بہت ہی نامناسب لباس میں اس کے باہوں میں تھی، اس کے بہت قریب، ایسا کہ ان دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اب یہ سمجھنا منال کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وفا کا خون ہو گیا تھا۔ وہ لمحوں میں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دی گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہارون کی نظر اس پر پڑی اور ہارون کے چہرے کا رنگ ایسا اڑا جیسے سفید پینٹ پھیر دیا گیا ہو۔ وہ لمحوں میں ہوش میں آیا، پھر اسے دیکھ کر اس لڑکی کو چھوڑ کر اس کی جانب لپکا۔ منال ایسا کچھ نہیں ہے جو تم نے دیکھا، میری بات سنو۔ وہ یقیناً ان سب کی وضاحت دینا چاہتا تھا کہ ابھی یہاں کیا چل رہا تھا، مگر منال کا سارا وجود ریت کا ڈھیر بن گیا۔ اس کا خوف بہت بھیانک طریقے سے سچ بنا تھا۔ وہ اس کے قریب آتا ابھی یہ سب کہہ ہی رہا تھا، مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی دب گئے جب منال کا ہاتھ اٹھا اور ہارون کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کر گیا، اور ہارون کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھیں اس کے اندر چلتی ہر تکلیف بیان کر گئی تھیں۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں کانچ کی زخمی کرچیاں سے دیکھیں۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ تمہیں وہ بنا کچھ کہے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہارون نے پوری قوت سے ہاتھ کا موقع بنا کر دیوار میں دے مارا۔ پردے کے پیچھے چھپی ستارہ اور ہادیہ باہر نکلیں۔ وہ لڑکی شاید اوور ڈوز کی وجہ سے بے ہوش ہو کر وہیں بیڈ پر گر چکی تھی۔ ستارہ اور ہادیہ کے چہرے پر بھی واضح طور پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ منال یہاں کیسے آ گئی؟ اتنا اچھا پلان جا رہا تھا۔ یہ لڑکی کتنے مہینوں بعد ہاتھ لگی تھی، بس ایک کنفیکشن ریکارڈ کرنے ہی والے تھے کہ سب تباہ۔ ہادیہ نے اس کے بازو پر ایک تھپڑ مار کر اس کی چلتی زبان خاموش کروائی۔ بے وقوف، بھاڑ میں کیا کنفیکشن؟ منال کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے، ہمیں پہلے منال کو سب سچ بتانا ہوگا۔ وہ دونوں پریشانی سے ہارون کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی شرٹ پہن کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس نے آس پاس راہداری میں منال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر منال کہیں نظر نہ آئی۔ جیسے ہی منال وہاں سے نکلی، وہ خاموش آنسو بہاتی لفٹ میں داخل ہو گئی۔ ہارون سے یہ امید کبھی بھی نہیں تھی۔ دنیا کا وہ واحد آخری مرد جو اسے تکلیف دے سکتا تھا وہ ہارون ہی تھا۔ وہ رو رہی تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنی جان لے لے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد ایسا نکلتا تھا؟ وہ یہاں آتے ہوئے جتنی خوش تھی، یہاں سے جاتے ہی ٹوٹ بکھر گئی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا۔ اس کا شوہر، اس سے محبت کا دعویدار وہ شخص کسی اور کے ساتھ تھا، کسی اور کی باہوں میں، کسی اور کے اتنے قریب۔ منال وہ منظر بھولنا بھی چاہے تو اب کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل سے خون رس رہا تھا، وہ پل پل مر رہی تھی۔ اتنی مشکل سے تو وہ پہلے دھوکے سے سنبھلی تھی۔ اس نے ابھی محبت پر یقین کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کا یقین ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ لفٹ نیچے پہنچ کر رکی تو وہ کسی گہرے خواب سے جاگی، اپنی آنسو صاف کی اور لفٹ سے باہر نکل آئی، مگر اس کی آنکھوں کے گرد بکھرا کاجل ساری کہانی بتا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ سے ٹیشو نکالے اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ وہ جیسے ہی لابی میں آئی تو اس نے اپنے سامنے سرمد کو کھڑے دیکھا۔ منال نے اسے اگنور کر کے ہوٹل سے باہر جانے کی کوشش کی، مگر اس کا راستہ روک کے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ منال اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا دل ٹٹول کر دیکھا کہ آج بھی وہ اس شخص کے لیے کوئی جذبہ رکھتی ہے۔ دل نے چیخ کر کہا، نہیں، اب اس شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت بھی نہیں رہی۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنا منال؟ تم ایسی تو نہیں ہوا کرتی تھی کسی بھی شخص کی چند محبت بھری باتوں میں آ کر اس سے نکاح بھی کر لیا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے تو میں
तुम्हें कभी ऐसी गलती ना करने देता, मगर मैं यहाँ था ही नहीं। मुझे कल ही पता चला कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, इसलिए सोचा तुम्हारी आंखें खोल दूँ। तुम्हें बताऊँ कि वो मर्द कैसा है तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। अगर तुम्हें दिखा दूँ तो शायद तुम्हारी आंखों से इस शख्स के नाम की पट्टी उतर जाए। मीनाल फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। देख लिया तुमने, वो यहाँ किसी और के साथ। मीनाल उसकी बात तेज़ी से काट गई। मुझे यहाँ तुमने बुलाया था? मीनाल का लहजा काफ़ी तेज़ था। हाँ, सरमद ने मुस्कुराकर ढीठ बन की इंतहा किए जवाब दिया। वो समझ गई थी कि सरमद को कैसे पता चला कि इसका निकाह किन हालात में हुआ। मीनाल के निकाह पर उसकी कुछ दोस्तें भी आई थीं और उसकी दोस्ती इस सरमद के साथ भी थी, और यकीनन उन्होंने ही सरमद को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। और ये होटल भी, ये भी सरमद के किसी कज़न का था, इसलिए यकीनन वो पहले से जानता था कि हारून यहाँ आने वाला है। मीनाल सारी कड़ियाँ जोड़ चुकी थी। मीनाल की आंखों के सामने वो सुर्ख गुलाब और वो ख़त घुमा, वो अल्फाज, डियर वाइफ, तुम्हारा प्यारा हस्बैंड, ये सब याद आते कि इसने मीनाल के वजूद में चिंगारियाँ सी भड़का दी। उसके अंदर जितनी ताकत थी उसने सारी ताकत इकट्ठी की। फिर उसका हाथ इसी कुव्वत से उठा और चटाख खींच कर एक जोरदार थप्पड़ सरमद के चेहरे पर दे मारा। इस थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि पूरी लॉबी में चटाख की आवाज़ गूंजी। वहाँ से गुजरते लोगों और यहाँ तक कि होटल के अमले ने भी सरमद को पड़ता यह थप्पड़ देखा। सरमद अपने गाल पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से मीनाल को देखता रह गया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? जिल्लत के एहसास से उसका सारा चेहरा सुर्ख हुआ। मीनाल का हाथ एक बार फिर उठा और दूसरी बार उसने उसी कुव्वत से सरमद की दूसरी गाल पर भी थप्पड़ दे मारा। हाँ, उठाया मैंने तुम पर हाथ। आवाज़ नीची रखकर बात करो। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इस रोज़ मारे होते जिस रोज़ तुम मुझे दुल्हन बने बदनाम कर रहे थे। तब जब तुम मुझे और मेरी बहन को बेइज्जत किया था, तब जब मेरे बाप को रुस्वा कर रहे थे, मैंने तुम्हारा बहुत लिहाज किया, मगर तुम जैसे आस्तीन के सांप इज्जत के काबिल नहीं होते मिस्टर सरमद। मीनाल इतनी ऊंची आवाज़ से चीखी कि लिफ्ट से निकलते हारून ने भी इसकी ये धार सुनी। हिम्मत कैसे हुई मुझे वो फूल भेजने की, और अल्फाज तुमने मेरे लिए इस्तेमाल कैसे किए? गुस्से के मारे उसने सरमद का गिरबान पकड़ लिया। मैं तुम्हारी ना कभी थी ना कभी तुम्हारी हो सकती हूँ, तो ये कुत्तों जैसी हरकतें करनी बंद कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आज के बाद अगर तुमने मुझे मेरे आसपास भी नज़र आए, तुम पर हर रैस्क इतने केस करवाऊंगी कि कभी जेल से निकलने के काबिल नहीं रहोगे। सरमद का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो चुका था। नाल खान, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, वो दबे दबे लहजे में चीखा। अच्छा, तो क्या कर लोगे तुम? मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे? वो गुस्से से सरमद को पीछे धकेलते चीख रही थी। सब रुक कर तमाशा देख रहे थे। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इससे दूर रहो, वरना खुदा की कसम इतने सारे लोगों के सामने कह रही हूँ, जान से मार दूंगी तुम्हें। एक बार फिर सरमद को धक्का दिया। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। मैं जिसके साथ मर्जी रहूँ, जिससे मर्जी निकाह करूँ, शादी करूँ, वो जैसा भी हो, मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आऊँगी। ये बात अपने इस फूसे जैसे दिमाग में बिठा लो। एक बार फिर उसे धक्का दिया। बस इससे ज़्यादा बर्दाश्त हारून में नहीं थी। वो तेज़ी से मीनाल की जानिब बढ़ा और उस दोनों कंधों से पकड़े पीछे किया। बस करो मीनाल, लोग देख रहे हैं। उसने जैसे इल्तिजा की। मीनाल का हाथ एक बार फिर पूरी कुव्वत से उठा और इस बार उसने हारून के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ दे मारा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे इन गलीज़ हाथों से छूने की? बस शिद्दत से ज़ख्मी शेरनी की मन घुराई थी कि बेख्तियार हारून 2 कदम पीछे हटा। उंगली से पहले हारून और फिर सरमद की जानिब इशारा किया। तुम दोनों समझते क्या हो खुद को? क्या मैं कोई फुटबॉल हूँ जिसका दिल चाहा मेरे साथ खेला, मुझे अपने पाँव से ठोकरें मारी और फिर मुझे दूसरे की जानिब उछाल दिया? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम दोनों के लिए मेरी ज़िंदगी मजाक है क्या? दोनों मुझसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हो ना? वो चीखते हुए पागलों की तरह हंस पड़ी। अभी हजूम इन तीनों को ही देख रहा था। हारून का सर बेख्तियार झुक गया। वो हंस रही थी किसी जख्मी नागिन की तरह। मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। एक दुल्हन बने अपनी अना में मेरे वजूद को ठोकर मारकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। एहन निकाह से पहले सब कुछ ख़त्म कर गया। और दूसरा, हंस हंस कर उसके वजूद में दर्द होने लगी। आंखों में पानी इकट्ठा हो गया। ऐसा लगता था जैसे आज वो बहुत बुरी तरह से टूटी बिखरी है, शायद कभी सिमट ना सके। और दूसरा, मुझसे मोहब्बत का दावेदार इंस्पेक्टर हारून, निकाह किया था ना मुझसे 2 दिन पहले, भूल तो नहीं गए आप मिस्टर? आगे बढ़ते उसने हारून का गिरबान पकड़ लिया। इतनी मोहब्बत थी मुझसे तो यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैंने गुस्से में कुछ फजूल कह दिया तो किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे। इतनी मोहब्बत थी तो कैसे किसी और के साथ यहाँ तक पहुँच गए? अगर सही सब करना था तो मुझसे क्यों निकाह किया, ताकि मेरा दिल दूसरी बार तोड़ सको? उसने बेबसी से हारून का गिरबान छोड़ दिया और वो रोने लगी थी। बेख्तियार दोनों हाथ चेहरे पर रखे वो रो रही थी। लोग इस तमाशे की वीडियो बनाने लगे थे। इसकी हिचकियाँ और सिसकियाँ वो दोनों सुन रहे थे। इन मिस्टर को तो देखो। इसने अपने आंसुओं पर काबू पाते सरमद की जानिब इशारा किया। जैसे ही उसे पता चला कि मैंने इसे छोड़कर किसी और से निकाह कर लिया, तो ये मिस्टर मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आ गए, मेरी आंखें खोलने, मुझे ये बताने कि मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है। मुझे ये दिखाने के लिए धोखे से यहाँ तक बुला भी लिया। देखो तो मुझे धोखे के बारे में कौन बता रहा है, जिसने खुद मेरे वजूद को
مول کیا، جو خود ایک چلتا پھرتا دھوکہ ہے۔ بول کر اس کا سانس پھول گیا، وہ کھڑے کھڑے تھک گئی، وجود جیسے بے جان ہو گیا۔ تم دونوں کان کھول کر ایک بات سن لو، میں تم دونوں سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، کیونکہ منال سکندر خان صحیح تھی، میں ہمیشہ صحیح ہوتی ہوں۔ ہر مرد بے وفا ہوتا ہے، دھوکے باز، اور یہ تم دونوں نے ثابت کیا۔ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تھے سرمد، اور تم شاید آخری تھے ہارون۔ مگر تم دونوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تم دونوں کی شکل سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ کاش تم دونوں مر جاؤ۔ وہ اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ کر چیخی تھی۔ اس کی ہمت، حوصلہ، صبر، برداشت سب خود آج جواب دے گیا تھا۔ ہارون کا دل چاہا آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے، مگر اس بار وہ غلطی پر تھا۔ تماشا بہت بڑھ چکا تھا، سب کچھ ہارون کے ہاتھ سے سرک چکا تھا، اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اس نے بس تکلیف سے منال کو دیکھا، جس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تم دونوں کی موت پر سب سے زیادہ خوش ہونے والی یہ منال ہوگی۔ تم دونوں میری زندگی کے سب سے بڑے ویلن ہو، میں کسی ایک کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے میرا راستہ روکنے کی کبھی بھی کوشش کی تو خدا کی قسم بہت برا کر گزروں گی۔ تم لوگوں نے ابھی منال خان کا حوصلہ نہیں دیکھا۔ وہ چند قدم چل کر ہارون کے سامنے آئی۔ مبارک ہو مجھے نکاح کے 2 دن بعد ہی ایسا سرپرائز دینے کے لیے۔ کتنی خوش تھی میں آج، مجھے لگا تھا ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دل سے تمہیں اپنا ماننے لگی تھی، مگر تم نے بتا دیا کہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے۔ فکر مت کرو، تم سے طلاق کا مطالبہ کبھی نہیں کروں گی، مگر اب تم مجھے کھو چکے ہو۔ جس مرد نے میرا ہوتے ہوئے کسی دوسری کو چھوا ہو، میں اس سے شخص کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ جان دینا پسند کروں گی، مگر کبھی منقوہ سے تمہاری بیوی تک کا سفر نہیں کروں گی۔ تو میری طرف سے آزاد ہو، جہاں چاہے وہاں جاؤ، جس کے ساتھ دل چاہے اس کے ساتھ رہو، مگر اب تم اس منال سکندر خان کو کھو چکے ہو۔ فکر مت کرو، تمہارے نکاح میں رہ کر میں وفاداری نبھا کر دکھاؤں گی کہ عورت محبت کرے تو کیسی کرتی ہے، مگر یہ بھی بتا دوں کہ عورت نفرت کرے تو کیسی کرتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ ایسی سختی سے بولی کہ ہارون نے بے اختیار سانس لینے کی کوشش کی، مگر سانس رک گیا تھا۔ اس نے آخری بار تکلیف سے ہارون کو دیکھا، اس نظر میں ڈھیروں شکوے تھے۔ تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوتے تو بھی مجھے تم سے ایسی تکلیف کی امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا ہارون وہ آخری مرد ہے جو کبھی میری پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپے گا، مگر تم نے مجھے کتنا صحیح ثابت کر دیا ہارون کہ ہر مرد دھوکے باز ہوتا ہے۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی، ایک کرب زدہ، زخمی اور کھوکھلی مسکراہٹ۔ پھر اس نے ان لوگوں کو دیکھا۔ اس شہر کے ایس پی ارمان عالم کی سالی ہوں میں، تو اگر کسی کے موبائل سے 1 منٹ سے پہلے میری بنائی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی تو تم سب لوگوں پر میں ایسے ایسے مقدمے کرواؤں گی کہ تم سب کی روح تک کانپ جائے گی۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند کرائی، اس کے لہجے میں بے حد شفافیت تھی۔ سب لوگوں نے بے اختیار گھبرا کر ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی۔ وہ ہوٹل سے باہر نکل گئی، ہارون بھی اس کے پیچھے باہر نکلا، مگر جب تک وہ باہر پہنچا وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ ہارون کا دل چاہا وہ سرمد کی جان لے لے، اس نے سب تباہ کر دیا، مگر ابھی اس کے پاس سرمد سے زیادہ اہم مسئلے تھے۔ اس نے پوری طاقت سے گاڑی کے بونٹ پر مکہ دے مارا، اور وہ غصے سے گاڑی کے ٹائر کو پاؤں مار رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے سر کے بال ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ ہار چکا ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نوکری کرے، وردی سے حق ادا کرے، یا اپنی شادی بچائے۔ وہ جتنی محبت منال سے کرتا تھا اتنی محبت اپنی نوکری سے بھی۔ اس وقت اس کے دل و دماغ میں کتنی جنگیں چل رہی تھیں، صرف وہی جانتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں چکر کاٹتا خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنا غصہ ضبط کیے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگا۔ اسے آج پہلی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ اسے بے بسی سے آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی بیڈ میں جذب ہو گئے۔ وہ گاڑی چلا رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ گھر کا راستہ بھی بھول گئی تھی۔ ایک سنسان سڑک پر پہنچ کر بے اختیار اس نے گاڑی کو بریک ماری، وہیں گاڑی روکتے وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، وہ اپنے سینے کو مسلتی ہوئی وہیں اس سڑک پر چکر کاٹنے لگی۔ ایسا لگا تھا جیسے اسے انزائٹی اٹیک آ رہا تھا۔ یہ پہلی بار اس کے ساتھ تب ہوا تھا جب اس کی ماں کی موت ہوئی تھی، دوسری بار اس شخص کی وجہ سے یہ حال ہوا تھا۔ آج بہت سالوں بعد اسے اپنی ماں کی یاد آئی تھی، اور بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یاد نہیں کرتی تھی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ زرین کو تو اس نے ماں بن کر سنبھال لیا تھا، اس لیے وہ صرف بڑی بہن نہیں ماں بھی تھی۔ جب بھی زرین کا کوئی تکلیف ہوتی وہ اس سے سنبھال لیتی تھی، مگر آج منال کے لیے کون تھا؟ اس کے پاس تو ماں جیسی بڑی بہن بھی نہیں تھی۔ اس نے تو مریم اور زرین دونوں کو ہی ماں کی طرح سنبھالا تھا، مگر ان سب میں وہ خود اپنے اندر کی اس بیٹی کو کہیں کھو چکی تھی۔ آج اس کے اندر کی وہ بیٹی باہر آ رہی تھی۔ وہ اس سڑک پر وہیں گھٹنوں کے بل گری۔ ماما، میں آج بہت اکیلی ہو گئی ہوں، آپ کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ پلیز واپس آ جائیں، آپ کے منال کو آج آپ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز ماما، یہ دیکھیں میرے ہاتھ، ابھی تک میرے ہاتھوں سے میرے نکاح کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا، اور میں تباہ ہو گئی۔ ماما، آپ کہتی تھی نا منال آپ کی بہادر بچی ہے، سب سنبھال لیتی ہے، جتنی بھی تکلیف ہو کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دیتی۔
مگر آج مجھ سے نہیں ہو رہا ماما، میری ہمت ختم ہو گئی ہے۔ وہ سڑک پر دونوں ہاتھ رکھ کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں سنسان سڑک پر گونجنے لگیں۔ مجھے آپ کی آغوش میں چھپنا ہے ماما، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میرا دل چاہتا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں ماما۔ کیوں مجھے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ اس کا دل پھٹنے کے در پر تھا۔ وہ آج کھل کر روئی، سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کہیں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھ گئی، مگر بے سکونی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ منظر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو پا رہا تھا۔ جتنی کوشش کرتی وہ منظر بھول جائے، مگر وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ دیکھے، پھر کلائیاں، اور اب غصے سے وہ ساری چوڑیاں اتار کر پوری قوت سے وہیں سڑک کے کنارے پھینکتی جا رہی تھی۔ جب کلائیاں خالی ہو گئی تو کچھ سکون ملا، اور ان کے الفاظ کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ فلحال میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا جیسی اس شخص نے دی، ٹرسٹ می۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی اس کے وجود میں آگ لگ گئی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا ہارون؟ کیوں؟ ابھی تو مجھے احساس ہوا تھا کہ تم مجھ سے محبت ہو رہی ہے، ابھی تو میں نے محبت پر یقین کرنا شروع کیا تھا۔ تم نے آج مجھے توڑا نہیں، میری روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں ہارون۔ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، پھر کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ سڑک پر دونوں ہاتھ مارتی بچوں کی طرح روتی ہوئی یہ سب خود سے ہی پوچھ رہی تھی۔ اتنی مشکل سے تو میں تمہاری محبت پر ایمان لا رہی تھی۔ تم تو صرف مجھے چاہتے تھے، پھر کیسے کسی دوسری عورت کے ساتھ، کیسے کسی اور کو چھوا تم نے؟ کیوں ہارون؟ وہ ضیانی انداز میں چیخی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑتے اب رو رہی تھی، مگر کوئی اس کے پاس ہوتا تو اس سے کوئی جواب دیتا۔ وہ نہیں جانتی وہ کتنے گھنٹے وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ جب گلا تھک گیا، آنکھیں مزید تکلیف برداشت نہ کر سکیں، جس کی بے جان وجود میں حرکت ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس کہیں سے بھی اس کی ماں آ جائے۔ آج وہ اپنی ماں کے آغوش میں چھپنا چاہتی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح زمین سے اٹھی، ساکت وجود کو گھسیٹتی گاڑی تک لائی، گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی آنکھیں ہر جذبے سے خالی ہو گئی تھیں۔ گاڑی کا رخ بخود اس سڑک کی جانب ہو چکا تھا جہاں وہ 10 سالوں میں کبھی نہیں گئی تھی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد وہ ایک بار بھی قبرستان ان کی قبر پر نہیں آئی، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں کی قبر دیکھے گی تو اس کا دل برداشت نہیں کر پائے گا اور دل پھٹ جائے گا یا وہ مر جائے گی۔ آج اسے زندگی میں دوسری بار ایسی تکلیف ملی تھی۔ پہلی بار اس دن جب اس نے اپنی ماں کی میت دیکھی، اور دوسری بار آج جب اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھا، وہ بھی اسی طرح سے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سینے پر کوئی سانپ ڈنک مار رہا ہو۔ کیا محبت اتنی تکلیف دیتی ہے؟ اسے تو احساس تک نہیں تھا۔ گاڑی مطلوبہ قبرستان کے باہر رک چکی تھی۔ وہ کسی احساس سے آ رہی انسان کی طرح گاڑی سے باہر نکلی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کی جال میں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو پھر انسان زندہ تو رہتا ہے، مگر اس کے اندر سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ منال کے جذبات بھی ایسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ مختلف قبروں کے درمیان سے ہوتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک قبر کے پاس آ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ جیسے اس نے قبر کے کتے کو دیکھا، آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ وہ جذبے جو کچھ دیر پہلے اس کی زندگی سے غائب ہو گئے تھے، وہ دوبارہ واپس آ گئے۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ یہ تکلیف کچھ دیر پہلے ملی تکلیف سے بہت زیادہ تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف اپنوں کی قبر کو دیکھنا ہوتی ہے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گری، آنکھیں بس ایک نقطے پر ساکت رہ گئیں۔ زوجہ سکندر خان۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس قبر کی مٹی کو چھوا۔ ماما، ہچکیوں کے دوران بے بسی سے فریاد کی، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی ماں قبر سے باہر آ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ ماما، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت ناراض ہوں گی، میں کبھی آپ سے ملنے نہیں آئی نا، لیکن آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ میں آپ کی منال کو قبرستان سے بہت خوف آتا ہے۔ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس نے میرے سارے خوف ختم کر دیے۔ مجھے تو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زندہ ہی کیوں ہوں۔ کیا آپ کی منال اتنی بری ہے؟ وہ قبر کی مٹی کو ہاتھوں میں بھرتی سوال پوچھ رہی تھی۔ کوئی مجھ سے خالص محبت کیوں نہیں کرتا؟ میں نے بابا سے کہا بھی تھا مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، لیکن انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی۔ آپ ہوتی تو آپ کی بات مان لیتے۔ آپ سے آج بھی بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے تو کبھی دوسری شادی کا خیال بھی دماغ میں نہیں لائے۔ آج وہ یہاں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ باتیں جو سالوں سے دل میں دفنا کر بیٹھی تھی۔ وہ چند پل کو خاموش ہوئی، پھر بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے ماما، میرا دل آگ میں جل رہا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لینا پلیز۔ آپ اللہ سے کہیں نا، وہ تو کسی بھی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ وہ کسی بچی کی طرح اس قبر کی مٹی پر سر رکھے اس قبر سے لپٹ گئی۔ اس قبر کی مٹی میں بھی سکون تھا۔ سالوں بعد اسے لگا وہ اپنی ماں کی آغوش میں آ گئی ہو، دنیا کی برائیوں سے دور۔ اب وہ سرگوشیوں میں اس قبر سے باتیں کر رہی تھی جو وہ اس کے قلب میں آ کر کھڑا ہوا۔
آپ کو پتہ ہے ماما، میں نے ہمیشہ سب سے خالص محبت کی، میری محبت میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ آپ کے جانے کے بعد میں یہ بھول گئی کہ میں ایک 14 سال کی بچی ہوں۔ میں مریم کے لیے اس کی بڑی بہن سے ماں بن گئی۔ اگر وہ اسکول میں کسی سے مار کھا کر آتی تو اگلے دن میں اس انسان کی ایک کے بجائے 2 مار کر آتی اور خبردار کرتی کہ اگر میری بہن کو آئندہ چھوا تو ہاتھ کاٹ لوں گی۔ میں بھول ہی گئی کہ مجھے بھی کسی اپنے کی ضرورت ہے جو مجھ سے بھی ویسا ہی پیار کرے جیسا میں مریم سے کرتی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کوئی نہیں، میں تو بڑی ہوں، وہ تو بس 8 سال کی بچی ہے، اسے میری ضرورت ہے، منال خود سنبھال لے گی، اس سے کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر میری زندگی میں زرین آئی۔ مجھے اس میں آپ کی جھلک نظر آتی تھی ماما، کیونکہ وہ بالکل آپ کی جیسی رحم دل تھی۔ میں نے اسے بھی اپنی بہن بنا لیا، دونوں کو ہمیشہ پیار دیا۔ مگر میرا کیا، مجھے بھی تو کسی کی توجہ چاہیے تھی۔ مجھے لگا میری زندگی میں آنے والا وہ سرمد ہوگا جس کی توجہ مجھے مل رہی تھی۔ عورت تو توجہ کی بھوکی ہوتی ہے، اور وہ مجھے یونیورسٹی میں بہت توجہ دیتا تھا، اس لیے میں اسی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگی۔ مگر شادی کے دن سب ختم ہو گیا۔ پھر میری زندگی میں وہ آیا، مجھے اس سے محبت ہونے لگی، مگر میں نے کبھی اس بات کا احساس خود کو بھی نہیں ہونے دیا۔ مگر پھر اس نے مجھ سے نکاح کہا۔ میں جانتی تھی وہ سرمد نہیں ہے، مگر سانپ دودھ کا ڈسا ہو تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں ایک بار ڈسی گئی تھی، دوسری بار ہمت نہیں تھی وہی سب برداشت کرنے کی، مگر میرے ساتھ وہی سب ہوا ماما۔ آپ پلیز اللہ سے کہنا کہ مجھے بھی آپ کے پاس بلا لے۔ اب تو زرین کے پاس اس کا شوہر ہے، مریم بھی کافی بڑی ہو گئی ہے، خود اپنا خیال رکھ سکتی ہے، مگر میرا کوئی نہیں ہے ماما، مجھے صرف آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی آواز آس پاس گونج رہی تھی۔ وہ جو پیچھے کھڑا تھا اپنی آنکھوں کی نمی قابو کرتے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ منال اٹھو یہاں سے، چلو گھر چلتے ہیں۔ اسے منال کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے منال کو کندھوں سے پکڑے قبر سے اٹھایا۔ منال کرنٹ کھا کر پلٹی، جیسے ہوش میں آئی، تیزی سے اسے خود کو چھڑوایا۔ دور رہو مجھ سے، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، آئندہ مجھے ہاتھ لگایا تو جان سے مار دوں گی۔ وہ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ بہت بری طرح سے چیخی۔ منال! ہارون بھی کچھ اونچی آواز میں چیخا تھا کہ اسے کچھ ہوش دلا سکے۔ اسے کندھوں سے دبوچے کھڑا کرنے کی کوشش کی، جب اچانک منال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ وہ لڑکھڑا کر گری تھی۔ منال! ایک چیخ تھی جو ہارون کے لبوں سے نکلی اور اس سنسان قبرستان کے در و دیوار ہلا کر رکھ گئی، جاری ہے۔